محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا سبق آموز واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہم آپ کو اس لڑکی کی زبانی سناتے ہیں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندو تھا جبکہ میری ماں ایک سکھ گھرانے سے تھی اور گرو نانک کو ماننے والی تھی۔ ایسے میں مجھے زندگی کے کئی سالوں تک علم ہی نہ ہو سکا کہ میرا خدا کون ہے، ایک جانور جو ہر چیز کے لیے ہمارا محتاج ہوتا ہے، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائے تھی جس کو 3 وقت کا چارہ پانی ہم خود دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بدبودار گوبر اور پیشاب کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ میرا باپ سارا دن اپنے خدا کی خدمت کرتا، اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور اس نے اپنے ساتھ 2 ملازم بھی رکھے تھے جن سے وہ اپنے خداؤں کی خدمت کروایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میرے باپ کا خدا ایک گائے ہوا کرتی تھی جو کہ چند سال گزرنے کے بعد خود بخود مر جاتی اور اسے اٹھا کر کسی دور ویران جگہ پر پھینک آتے، جہاں گائے ماتا کے وجود کو جنگلی جانور نوچ نوچ کر چیڑ پھاڑ کر کھا جاتے، لیکن وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ جانوروں کی خوراک بننے سے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں بھی جب تک اس کی ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت رہتا تھا اس سے الگ نہیں ہوتی تھیں۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گائے ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے، اور یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف میری ماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر گرو نانک کے لیے لے جایا کرتی تھی، ان کی منت مانگا کرتی تھی، ان کی نظر چڑھایا کرتی تھی۔ جب کبھی وہاں سے چیزیں غائب ہو جایا کرتیں تو میری ماں بہت خوش ہوتی کہ ان کی نظر گرو نانک نے قبول کر لی ہے، اب اس کی مراد پوری ہوگی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں وہاں جوں کی توں پڑی رہتیں اور خراب ہو جاتیں۔ میری اماں یہ سوچ کر اداس ہو جاتیں کہ شاید بابا گرو نانک ہم سے ناراض ہیں۔ بابا کی ناراضگی اماں کو پریشان کر دیتی اور اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشیں ہو جایا کرتی تھی۔ جب تک اماں کو بابا کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی تب تک میری ماں دوسرا کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میں ان سب کے درمیان بہت الجھ کر رہ جاتی تھی۔ مجھے ان خداؤں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اس لیے شروع سے ہی مجھے ایسی الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا جس سے میں نے راستہ نکالنا تھا اور اپنی مراد کو پہنچنا تھا۔ اس الجھن سے نکلنے کے لیے میں نے گائے ماتا اور بابا گرو نانک کی بہت پوجا اور تسبیحاں کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری الجھن کو دور نہ کر سکا کیونکہ میری الجھن کا حل یہاں نہیں تھا۔ پھر ایک دن میری ملاقات فاطمہ سے ہوئی، ہمارے محلے کی ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی۔ میرے باپ کو ان سے بہت زیادہ نفرت تھی، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اور میں اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے ان کے گھر کبھی نہیں جاتی تھی۔ جب کبھی وہ اسکول کے لیے جاتی تو راستے میں ہماری ملاقات ہو جاتی اور تھوڑی ہی دیر بات چیت ہوتی، بس ایسے ہی سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک دن فاطمہ مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ میرے ابا کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان سے نفرت تھی، اس لیے میں ان کے گھر جانے سے ڈر گئی۔ میں نے بولا اچھا میں ضرور آپ کے گھر آؤں گی۔ اگلے دن میں سوچنے لگی کہ کس طرح اس کے گھر جاؤں۔ میں اپنی ماں سے جھوٹ بول کر وہاں سے چلے گئی کہ میں اپنی دوست سیما کے گھر جا رہی ہوں۔ اماں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آ جانا۔ سیما کا بہانہ کر کے فاطمہ کے گھر چلی گئی۔ میں نے فاطمہ کی امی سے پوچھا کہ فاطمہ کہاں ہے؟ وہ بولی بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ میں نے اس کے کمرے کا ذرا سا پردہ سائڈ پر کر کے دیکھا۔ اس نے اپنے کمرے کے ایک حصے کو انتہائی نفاست سے سجایا ہوا تھا اور بیڈ کی ایک سائڈ پر خوبصورت قالین بچھا کر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے اسے 1-2 آواز دی لیکن اس نے میری آواز نہ سنی اور نہ ہی میری طرف دیکھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا۔
اس کے ایسے ایٹیٹیوڈ سے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے پردہ برابر کیا اور باہر فاطمہ کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ فاطمہ کی امی بولی کہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے اور آپ کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام پوجا ہے، میں ساتھ والے گھر سے آئی ہوں۔ کچھ ہی دن ہوئے ہیں مجھے آپ کی بیٹی سے ملاقات کیے ہوئے، مجھے فاطمہ نے گھر آنے کا کہا تھا۔ اتنے میں کچھ دیر بعد فاطمہ کمرے سے باہر آئی، مجھے کہنے لگی کہ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں آپ کی آواز کا کوئی جواب نہیں دے سکی۔ دراصل میں نماز پڑھ رہی تھی، اس لیے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکی۔ میں آپ کو جواب دے دیتی، آپ کی طرف دیکھ لیتی تو میری نماز ٹوٹ جاتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ نماز کیا ہے، کوئی یوگا وغیرہ ہے یا اس کی پریکٹس ہے؟ مگر تم تو مجھے اچھی خاصی سمارٹ اور سلم نظر آ رہی ہو، تمہیں کسی یوگا وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ سب کیا کر رہی تھی؟ فاطمہ کہنے لگی کہ نماز کوئی یوگا یا پریکٹس نہیں ہے، بلکہ نماز ہماری عبادت ہے۔ جیسے آپ اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں پوجتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف کام کرتے ہو، ویسے ہی ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اس کے بغیر ہمارا دین نامکمل ہے۔ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جن کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ پوجا کسی بت کی کیفیت سے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوئی، وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی اور اس کے دل کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا تو کیا آپ لوگوں نے بھی اپنے کمرے کے اندر اپنا خدا رکھا ہوا ہے جس کے سامنے بیٹھ کر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولی نہیں، ہم جہاں پر چاہیں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کی اتنی بات سن کر میں اٹھ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ فاطمہ 5 وقت کی نماز کیسے پڑھتی ہے، کیا ایک ساتھ پڑھتی ہے یا وقفے وقفے سے پڑھتی ہے؟ اس کو ان سوالوں نے بہت ہی بے چین کر رکھا تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے اپنی ماں سے بہانہ بنایا اور بولی کہ میں اپنی دوست سیما کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کی امی بولی بیٹا ٹھیک ہے پر جلدی آ جانا۔ میں پھر سے فاطمہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے فاطمہ کی امی کو دیکھا جس نے خود کو مکمل پردے میں چھپایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ ناخن تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کی امی اس طرح کہاں جا رہی ہیں؟ فاطمہ بولی کہ میری امی بازار سے کچھ گھر کا سامان لینے جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا لیکن آپ کی امی نے اپنے آپ کو اس طرح پردے میں کیوں چھپایا ہوا ہے؟ فاطمہ بولی میری امی نہیں بلکہ ہم سب کو اللہ پاک نے پردے کا حکم فرمایا ہے۔ جب بھی مسلمان عورتیں گھر سے باہر جائیں تو اپنے آپ کو پردے میں رکھیں تاکہ ہم پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ مجھے فاطمہ کی باتیں، اس کی عبادت بہت اچھی لگنے لگی۔ میں اس کی طرف مائل ہو گئی اور مجھے اس کی عادت سی ہو گئی۔ میں روزانہ اس کے گھر جھوٹ بول کر جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب میں نے دیکھا تو فاطمہ اپنے ہاتھوں میں ایک موٹی سی کتاب لے کر پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے جسے آپ اتنے ادب سے پڑھ رہی ہو؟ وہ بولی یہ ہمارے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جسے ہم صبح شام پڑھتے ہیں، جسے پڑھ کر ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، ہمارے دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ ہماری صبح کا آغاز ہی اس قرآن مجید سے شروع ہوتا ہے۔ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ میں فاطمہ کی باتوں کو بہت توجہ اور دھیان سے سنتی رہی۔ پھر میں نے فاطمہ کو کہا کہ کیا میں اس کتاب کو پڑھ سکتی ہوں؟ فاطمہ بولی جی ہاں کیوں نہیں، آپ جب چاہیں میرے ساتھ بیٹھ کر اسے پڑھ سکتی ہیں، لیکن مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ نہ جانے کس طرح کی کتاب تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار وہ کتاب دیکھی تھی۔ مجھے فاطمہ کو دیکھ کر وہ کتاب پڑھنے کا بہت شوق ہوا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کل سے تمہارے گھر روز آیا کروں گی اور تم مجھے یہ کتاب پڑھنا سکھا دینا۔ جیسے ہی وہ دوسرے دن اس کے گھر پر گئی تو میں نے بڑے شوق سے بولا کہ مجھے جلدی سے وہ کتاب دو، میں نے پڑھنی ہے۔ فاطمہ بولی کہ میں ایسے کیسے آپ کو وہ کتاب پکڑا سکتی ہوں جب تک آپ وضو نہ کر لو۔ اس کا بہت ادب و احترام ہے، اس کے وسیلے سے ہی تو یہ دنیا قائم ہے۔ وضو کا نام سنتے ہی میں حیران ہو گئی۔ وضو کیسا؟
وضو کس طرح کرتے ہیں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فاطمہ نے ایک برتن میں پانی رکھا اور مجھے وضو کا طریقہ سکھانے لگی۔ جیسے ہی ہم نے وضو مکمل کیا تو میرے ہاتھ پہ فاطمہ نے وہ قرآن مجید رکھا۔ جیسے ہی قرآن مجید کھولا تو مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تو اس کو پڑھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے اوپر سے بہت بھاری بوجھ ختم ہوا ہو۔ مجھے بہت راحت اور تسکین ملی۔ میں نے گھر آتے ہی آرٹیکل، کتابیں اور ایسی ویڈیوز سب پھینک دیں۔ قرآن پاک کو ایک طرف اپنے دل میں چھپا کر رکھ لیا۔ میرے شوق اور جذبے کی وجہ سے میں نے بہت جلد قرآن مجید کو مکمل کر لیا اور میں خوشی خوشی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میں نے مکمل نماز اور قرآن مجید کا طریقہ بھی سیکھ لیا تھا، لیکن اس بات کا علم میرے گھر والوں کو ابھی تک نہ ہو سکا تھا۔ میرے دل میں ہر وقت یہی خوف رہتا کہ جس دن میرے ابا کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے ہی ماں باپ سے چوری چھپ کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میرے گھر پہ میری شادی کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے شادی کی رضامندی پوچھی۔ اگر بیٹی تمہیں کوئی اور پسند ہے تو ہمیں بتا دو، ہم تمہاری شادی وہیں کر دیں گے۔ لیکن ان کو کوئی کیسے سمجھا سکتا تھا کہ میں تو مسلمان ہوں، اس لیے مجھے اب ہندوؤں میں شادی نہیں کرنی بلکہ ایک مسلمان لڑکے سے کرنی ہے۔ لیکن میں چاہتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میرے ماں باپ کو مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ میں صرف اسی نفرت کے خوف کی وجہ سے کچھ نہ بتا سکی۔ شاید بتاتی تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں ہر وقت بس اپنے اللہ سے دعائیں کرتی رہی کہ اے اللہ، بس اب میرے حق میں جو بھی فیصلہ کرنا وہ تو نے ہی کرنا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے باپ نے اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی۔ شادی کا سن کر میں فوراً فاطمہ کے گھر چلی گئی اور اسے جا کر سارا واقعہ سنایا۔ فاطمہ اور اس کی امی مجھے سمجھانے لگیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو تمہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ کی ماں نے مجھے ایک خوبصورت غلاف میں قرآن مجید تحفے میں دیا اور بولی بیٹا یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اپنے گھر پر لے کر جانا۔ تم پر جب بھی کوئی مصیبت آئے گی اسے پڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا، تمہارے لیے اللہ پاک بہتر کرے گا۔ وہ قرآن مجید میں چھپا کر اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی۔ کچھ دن بعد میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میرا شوہر تو بہت اچھا تھا، لیکن وہ بھی میرے باپ کی طرح مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ میرا شوہر جب بھی کام پر جاتا تو میں پیچھے سے چھپ کر قرآن مجید پڑھتی اور اللہ سے صرف یہی دعا کرتی کہ اے اللہ پاک میرا شوہر بھی میری طرح مسلمان ہو جائے۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر سے بولا کہ آپ کو ایک بات بولوں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ وہ بولے ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اگر ہم دونوں پتی پتنی مسلمان ہوتے تو آپ کو کیسا لگتا؟ یہ بات سنتے ہی وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ غصے میں بولے اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے ایسی بات سنی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ حالانکہ میں نے یہ بات صرف ان کا دل دیکھنے کے لیے ہی کی تھی۔ شوہر کی بات سن کر میری تو روح ہی کانپ گئی اور ساری رات اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتی رہی، سوچتی رہی کہ پتہ نہیں یہ کبھی مسلمان ہوگا بھی کہ نہیں۔ اب وہ ہر وقت ڈرنے لگی کہ جب میرے شوہر کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میں مسلمان ہوں تو میرے شوہر کی کیسی کیفیت ہوگی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اس کا شوہر کام سے جلدی گھر آ گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے سامنے دیکھا کہ اس کی بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے تو اسے اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو زمین میں زندہ گاڑ دے۔ پھر وہ ایک دم اپنی بیوی کو نماز پڑھتا دیکھ کر باہر دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور چپ چاپ اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ جیسے ہی اس کی نماز مکمل ہوئی اس کا شوہر اندر آ گیا۔ اس نے بیوی کو ایسا محسوس کروایا کہ جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ اب وہ اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا کہ میری بیوی کب اور کس وقت نماز پڑھتی ہے تاکہ میں اسے مار سکوں۔ ایک دن اس کا شوہر کالی ماتا کے مندر گیا۔ وہاں سے ایک موٹا کالا شیش ناگ پٹارے میں بند کر کے لے آیا
اور اپنی بیوی سے چھپا کر گھر میں کہیں رکھ دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہ دونوں میاں بیوی سو گئے۔ صبح ہوئی تو اس کی بیوی وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ اس کا شوہر بھی جاگ رہا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس کی بیوی نماز کے لیے سجدے میں گئی تو اس کا شوہر فوراً سانپ کو پٹارا کھول کر اس سے سانپ نکال کر بیوی کی طرف بھیج دیا۔ سانپ سیدھا جا کر اس کی بیوی کے پاؤں پر چڑھ گیا اور آہستہ آہستہ اس کے پورے بدن پر سانپ چلنے لگا، حتیٰ کہ سانپ اس کے کندھوں پر آ گیا۔ پھر اس کی گردن کے ارد گرد گھومنے لگا۔ جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو وہ سانپ ایک جگہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا شوہر یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سانپ کیا کر رہا ہے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ سانپ تو میری بیوی کو ڈس نہیں رہا۔ جیسے ہی اس کی بیوی سجدے میں گئی اس نے ایک ڈنڈا پکڑا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ یہ سانپ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو فوراً ہی سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ اس کے شوہر کو جیسے ہی سانپ نے ڈسا، سانپ تو ڈس کر چلا گیا تھا۔ اس کا شوہر سانپ کے ڈسے کی وجہ سے چیخنے اور چلانے لگا اور زور زور سے اپنے بھگوان کو للکارنے لگا اور وہیں مر گیا۔ اس کی بیوی نے جیسے ہی نماز مکمل کی، سلام پھیرتے ہی وہ تڑپ کر رہ گئی اور کہنے لگی، اللہ سے رو رو کر فریاد کرنے لگی، اے اللہ میرے شوہر کی جان کو بخش دے۔ اللہ پاک کے آگے سجدے میں سر رکھ کر روتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ اے اللہ میرے شوہر کی جان بخش دے۔ تو اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، تو وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر پریشانی کا حل نکال سکتا ہے۔ تو پریشانی کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اے اللہ زندگی اور موت تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرا تو ابھی امتحان شروع ہی ہوا تھا، تو نے ختم ہی کر ڈالا۔ میں تو تجھ سے ہر دعا میں یہی کہتی تھی کہ میرے شوہر کو مسلمان کر دے، لیکن تو نے تو اس کی جان ہی لے لی۔ سانپ کے ڈسے کی وجہ سے اس کے شوہر کا سارا جسم کالا اور نیلا پڑ گیا تھا۔ سانپ کا زہر اس کے سارے جسم میں پھیل گیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنے اللہ کے سامنے روتی رہی اور اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا، میرے شوہر کی زندگی کو بخش دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ کی چادر کا، میرے شوہر کی زندگی کو بخش دے۔ تجھے واسطہ ہے کربلا کی خاک کا، تجھے واسطہ ہے قرآن پاک کا، تجھے واسطہ ہے سورہ یاسین کا، تجھے واسطہ ہے تیرے رب کریم ہونے کا، میرے شوہر کی زندگی بخش دے۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے اسلام میں داخل کیا تو میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی داخل کر۔ میں تو تجھ سے ہمیشہ یہی دعائیں مانگتی تھی، مگر تو نے تو میرا شوہر ہی چھین لیا۔ اے اللہ اگر تجھے میرا مسلمان ہونے والا عمل پسند ہے تو تجھے اس عمل کے واسطے میرے شوہر کو مجھے واپس کرنا ہوگا۔ جب اس نے اس طرح اللہ سے دعا مانگی تو اللہ کو اس کی دعا پسند آ گئی، تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اتنے میں اسے اپنے کمرے میں کسی کے آنے کی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے جیسے ہی فوراً سجدے سے سر اٹھایا تو پھر وہی کالا ناگ اس کے شوہر کا زہر پینے لگا۔ اس کی بیوی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی اس کالے ناگ نے زہر پیا وہ تو وہاں سے چلا گیا۔ اس کے شوہر نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو زندہ دیکھ کر پھر سجدے میں گر گئی، زاروں قطار رونے لگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اللہ نے میرے شوہر کی جان بخش دی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا شوہر بھی فوراً سجدے میں گر گیا۔ یہی اللہ کی قدرت تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا اور اگلے ہی لمحے اس کا شوہر دیکھتے ہی دیکھتے زندہ ہو گیا۔ میرے شوہر کے لیے یہ ایک چمتکار تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ چمتکار کرنے والا کوئی بابا نہیں، کوئی دیوتا یا گائے ماتا نہیں، بلکہ یہ سب کرنے والا میرا رب تھا، میرا اللہ تھا۔ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ میرا اللہ ہے، جس کے حکم سے کائنات کی ہر چیز چلتی ہے وہ تو قادر ہے، وہی ہے جو ہواؤں کے رخ بھی بدل دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے سانپ کا رخ بدلنا کون سا مشکل کام تھا۔ پھر اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ مجھے بھی اس رب کا کلمہ پڑھا دو جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، جو میری آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو کلمہ پڑھایا اور اس کا نام محمد رکھا
اور کہنے لگی کہ میرا نام عائشہ ہے، تم آج سے مجھے عائشہ کہہ کر پکارو گے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی۔ اس کے بعد اس نے سب کے سامنے اپنا اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور باقی کی زندگی اس نے بیوی کے ساتھ مسلمان بن کر گزاری۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہمارا رب ایک ہے، وہ رب کریم ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ ہماری تمام مشکلات اور مصائب کا علم رکھتا ہے، بس ہمیں آزماتا ہے، اور پھر رب کریم نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ہدایت حاصل ہو، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔